بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے جو ایک طرف سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں کا یہ کہنا کہ جو ہے ملک میں لائن آرڈر کی صورتحال امن امان کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اپنے احکامات پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرا سکی ہے، اس پہ کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان حوالوں سے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ناظرین سے کہ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا اور کمنٹس ضرور آپ کے آنے چاہیے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے ابھی جو دوسرا مرحلہ ہے وہ کاغذوں کی جو امیدوار ہیں ان کی جو جانچ پڑتال اسکروٹنی اس کا عمل جاری ہے۔ کہیں پہ بعض سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے کاغذات پہ اعتراضات لگ چکے ہیں، کہیں پہ ان کے اوپر فیصلے محفوظ ہو گئے، جس میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور دیگر بھی اس میں شامل ہیں۔ ساتھ میں جو آج مولانا فضل الرحمان نے جہاں اس نے پریس کانفرنس میں نگران وزیر اعظم کو ایک تنقید کا نشانہ بنایا، تو ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دو صوبوں میں یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، داخل نہیں کریں گے۔ اس کا اس نے ریزن ہے امن امان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ظاہر کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر ہمارے کسی کارکن کو، کسی ووٹر کو کچھ بھی ہوا، کوئی حملہ ہوا، کہیں پہ اس کے کچھ ہوا، تو الیکشن کمشنر جو ہے نا اس کے ذمہ وار ہوں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو جو ایک امن امان کی صورتحال پہ فضل الرحمان نے پہلے بھی اس طرح بات کی تھی، تو یہ چیزیں کس طرف لے گا؟ اب میں تو نہیں کہوں گا، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ پابندی لگا دی ہے کہ الیکشن کے جو حوالے سے کہ آپ نہ اس کے ملتوی ہونے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور جو ہے نا، اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو جو ہے نا گھروں میں جا کے اپنی بیگمات سے کی جائے۔ لیکن یہاں پر ہم تو یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے آگے جا کے کیا فیصلے ہونے ہیں، لیکن سیاستدانوں کی باتوں سے کس چیز کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ فضل الرحمان کے خدشات ہیں، اب وہ ایک پارٹی کے، مذہبی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور اس کی طرف سے اس قسم کے خدشات ظاہر کرنا۔ پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کا یہ کہنا کہ نگران حکومت میں نواز لیگ، مسلم لیگ نون کے حامی لوگ بیٹھے ہوئے، نگران حکومت میں تو ظاہر وزراء شامل ہیں، تو اس حوالے سے تو فواد حسن فواد کے اوپر جو انگلیاں اٹھی تھی، تو آج الیکشن کمیشن نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ فواد حسن فواد کا جو ہے الیکشن کے معاملات میں کہیں مداخلت نظر نہیں آ رہی، اس لیے لہٰذا اس کو اس کے وزارت کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ لیکن بلاول بھٹو نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ نگران حکومت میں شامل نواز لیگ کے حامیوں کو نکالا جائے، ہٹایا جائے۔ اب یہ بھی ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ پھر آپ سے جو امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے وہ ہے سائفر کیس کے حوالے۔ اب سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں جہاں پر بانی چیئرمین عمران خان کی ضمانت منظور کی، ساتھ میں شامون قریشی کی ضمانت بھی منظور کر لی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب نے جو کیس کی سماعت کی، گل حسن نے، اس نے جو کیس میں اس کی جو اسپیشل کورٹ کو سائفر کیس کی سماعت 11 جنوری تک اس کو روک دیا ہے سماعت کرنے سے، اور کیس کی سماعت اگلے سال، نئے سال کے پہلے مہینے کے 11 تاریخ تک جو ہے نا اس کو معاملے کو روکا گیا ہے۔
تو اب یہ لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں اب وہ بھی عدالت ہی فیصلہ کرے گی، لیکن جب سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس آئے تھے جب ان دونوں رہنماؤں کی ضمانت کے حوالے سے، تو اب لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں جو چیز یا وہ جو جان نہ ہونے کے نظر نہیں آنے کے بنا پر اب حکومت آگے اس کیس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ سائفر کیس کسی نہ کسی حوالے سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کیس میں کوئی سزا کا پہلے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا، ابھی بھی یہ اس چیز کو تو امکان کو تو رد نہیں کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے کیس کا فیصلہ اس کے حق میں بھی آتا ہے، اس کے خلاف بھی آ سکتا ہے، لیکن وقتی طور پہ جو ہے نا اس کو ریلیف ملا ہے۔ اچھا، ساتھ میں جو ایک الیکشن کمیشن نے آج احکامات جاری کیے ہیں کہ کسی بھی امیدوار کو جو اس کی اسکروٹنی کے دوران نہ روکا جائے، اور ان کو جو ہے بلکہ اگر کہیں پہ اس کو روکا گیا ہے تو ریٹرننگ افسران، پریزائڈنگ افسران، جو آر اوز ڈی آر اوز اس کا نوٹس لے لے۔ تو یہاں پہ آج شامم قریشی کو پھر 9 مئی کے واقعات میں جب پولیس نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا تھا، اب باہر بھی نہیں آیا تھا، تو آج جوڈیشل ریمانڈ پہ پھر عدالت نے اس کو دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ایک رات کے لیے وہ پولیس کا مہمان رہا ہے اور پھر دوبارہ وہ اڈیالہ جیل چلا گیا، جبکہ اس کو 11 اس مہینے کی 13 تاریخ، اگلے مہینے کی 13 تاریخ کو ان کو جو ہے نا وہاں پہ ملتان میں بھی اس کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو اب یہ چیزیں اب جو کینڈیڈیٹ الیکشن میں کھڑے ہیں ان کے لیے اب جیلوں میں ہونے کے بنا پر کتنے وہ کیمپین چلا سکتے ہیں، نہیں چل، لیکن سب معاملات جو ہے وہ جوڈیشری میں عدلیہ کے اندر حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں سے بات چیت شیئر کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔